الله أكبر. اسم رب الشهداء یا علی. ناظرین، مشرق وسطی اور خلیج فارس ایک بار پھر خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ دنیا اس وقت ایک بار پھر تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت صہیونی لابی اور اسرائیل کے شدید ترین دباؤ میں دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے سفارتی آداب اور بین الاقوامی قوانین کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ایران کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ صدر ٹرمپ کا پے در پے بدلتا اور سخت ترین لہجہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واشنگٹن اب خطے میں اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ کار کسی بھی حد تک وسیع کرنے کا ذہن بنا چکا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو تڑی لگاتے ہوئے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب امریکہ کے لیے مزید تحمل ممکن نہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ ایران کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے وجود ختم کرنے جیسی بات کرنے کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی اس دھمکی نے پوری دنیا، بالخصوص مشرق وسطی کے ممالک میں تشویش اور خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ صدر ٹرمپ جیسے غیر متوقع اور منمانی کرنے والے رہنما کی جانب سے اس دھمکی کو اگنور ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایسے شخص ہیں جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد پاکستان کی کوششوں اور ثالثی سے ہونے والا اسلام آباد معاہدہ اب ایک کمزور سے دھاگے سے بندھا یا لٹکا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکیوں کو چاہیے کہ وہ ایران کے معاملے میں صدر ٹرمپ کو پیچھے رہنے دیں اور تمام معاملات جے ڈی وینس کو دیکھنے دیں، کیونکہ وہ انتہائی بردبار، تحمل مزاج، سفارتی نزاکتوں اور باریکیوں کو سمجھنے والے شخص ہیں۔ سفارتی مذاکرات میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا نرمی دکھائے تو دوسرا فریق گرمی دکھاتا ہے۔ اگر وہاں سے گرمی دکھائی جائے تو پہلا فریق سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرتا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ پوری دنیا کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کے قائل ہیں، اور اب ان کی فرسٹریشن، غصہ اور بوکھلاہٹ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایران پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا تو ہرگز نہیں، ایسا اب ممکن نہیں، کیونکہ ایران کے پڑوس میں پاکستان ہے اور پھر پوری اسلامی دنیا اس سارے تنازع میں ایران کی پشت پر کھڑی ہے۔ دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ خلیج فارس میں تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کو جواز بنا کر امریکہ نے ایک بار پھر تہران پر براہ راست فوجی ضرب لگانے کی باقاعدہ کوشش کی، لیکن اس بار پینٹاگون کو وہ جواب ملا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ امریکہ نے خلیج فارس میں واقع اسٹریٹجک اہمیت کے حامل جزیرہ سرک پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی فوج نے جدید ترین امریکی لڑاکا طیاروں کو نہ صرف بروقت کارروائی سے پسپا کیا بلکہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فضائی مارکے میں سب سے بڑا سرپرائز اور گیم چینجر وہ چینی ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید ترین میزائل ثابت ہوئے جو ایران نے اس جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے دوران ہنگامی بنیادوں پر بیجنگ سے فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ چین کے اس جدید ترین دفاعی نظام نے امریکی فضائی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا، جس کے بعد پاسداران انقلاب نے اسے ایران کا خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے ایک ایسا فوری اور متناسب جواب دیا جس نے پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اب چونکہ امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ سیدھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی اس کھلی خلاف ورزی کے رد عمل میں ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائل کی بارش کر دی۔ ایران نے ایک ساتھ سینکڑوں ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں سے ایسا ہولناک حملہ کیا جس میں ان دونوں ملکوں میں قائم امریکی تنصیبات میں خوب تباہی مچی۔ امریکہ کی جانب سے اپنے اڈوں کے لیے قائم حفاظتی حصار کچھ نہ کر سکا۔ ایران کی جانب سے امریکی اہداف پر کیے گئے اس حملے کی سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ ماضی کے برعکس ایران نے اس بار قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی ہدف کو بالکل نہیں چھیڑا۔ اس اسٹریٹجک تبدیلی کو بین الاقوامی سیاست کے ماہرین ایک انتہائی نیک شگون اور بڑی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کو اب پاکستان کا وہ برادرانہ مشورہ اور موقف پوری طرح سمجھ آ چکا ہے کہ کسی بھی صورت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف چونکہ قطر اس وقت پس پردہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے تہران نے قطر کو بھی ان میزائلوں کی زد سے دور رکھا۔ البتہ متحدہ عرب امارات کی پوزیشن اب بھی دھندلی ہے اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایران وہاں حملہ کرے گا یا نہیں۔ ناظرین، اب یہاں کئی ایسے چبھتے سوالات جنم لیتے ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صہیونی لابی کے دباؤ میں آ کر واقعی دنیا کو ایک تباہ کن ایٹمی جنگ کی آگ میں جھونک دیں گے؟ کیا چین کا ایئر ڈیفنس سسٹم مشرق وسطی میں امریکی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہے؟
اور کیا ایران کو کویت اور بحرین پر یہ حملہ خطے میں موجود دیگر امریکی اتحادیوں کے لیے آخری وارننگ ہے؟ ان تمام حالات، پس پردہ سفارتکاری، پاکستان کے اسٹریٹجک کردار اور خلیج فارس کی اس خطرناک جنگی صورتحال پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے حالیہ حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر مشترکہ میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 2 سے 3 بجے کے درمیان بحریہ اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کویت میں السام ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پورٹ سلمان کو نشانہ بنایا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں کے دوران امریکی فوج کے 8 اہم فوجی انفراسٹرکچر تباہ کیے گئے۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے اتوار کے روز ایران کے 5 ساحلی مقامات پر حملے کیے تھے، جو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی بھی نوعیت کا حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس حملے کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی۔ دوستو، اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور اب دونوں ملک دوبارہ مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ فی الحال اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ لگتا نہیں فوری طور پر مکمل جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ جنگ بندی کے بعد اس نوعیت کے محدود جھڑپیں یا کشیدگی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان واقعات کی شدت یا تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگے تو یہ جنگ بندی کے مستقبل اور مذاکراتی عمل دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں امریکہ اور ایران دونوں اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک نئی اور طویل فوجی محاذ آرائی نہ صرف خطے بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اختلافات اور باہمی بد اعتمادی کے باوجود دونوں ممالک مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویسے بھی سفارتی مذاکرات کبھی بھی سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتے، ان میں سخت بیانات، وقتی تعطل، دباؤ ڈالنے کی کوششیں اور کشیدگی کے لمحات معمول کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں فریق مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو تعطل کے باوجود ختمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکمت عملی کو محدود فوجی دباؤ کے ذریعے سفارتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن فی الحال مکمل جنگ کی بجائے محدود فوجی کارروائیوں کو ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کی میز پر نسبتاً مضبوط پوزیشن حاصل کی جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ فضائی حملوں کا مقصد صرف عسکری طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ تہران کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ اگر وہ امریکی مطالبات، خصوصاً یورینیم افزودگی، خطے میں ایران سے منسلک گروہوں کی سرگرمیوں اور میزائل پروگرام پر لچک نہیں دکھاتا تو اس کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ اگر فوجی کارروائیوں کے بعد بغیر کسی پیش کی شرط کے بامعنی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اسے امن کی جانب سنجیدہ پیش رفت سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر دباؤ برقرار رکھا گیا اور سفارتی راستے محدود کر دیے گئے تو اس سے یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ امریکہ کا اصل مقصد مذاکرات نہیں بلکہ اپنی برتری قائم کرنا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی یہ صورتحال اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خطہ اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں جنگ اور امن کے ترازو کا توازن کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔ امریکی قیادت کے سخت بیانات اور ایران کی جانب سے کیے جانے والی جوابی اقدامات محض عسکری طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی ایک بڑی سیاسی شطرنج ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا سفارتی کردار اور خطے کے دیگر ممالک کی حکمت عملی یہ واضح کرتی ہے کہ اب جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ گہری سفارتکاری سے جیتی جاتی ہیں۔ آنے والے دن اس لحاظ سے انتہائی اہم ہیں کہ کیا عالمی طاقتیں اور علاقائی ممالک اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی پائیدار حل نکال پاتے ہیں یا پھر وقتی لچک کسی بڑی عالمی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دنیا اب مزید کسی بڑے بحران کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے امید یہی کی جانی چاہیے کہ تہران اور واشنگٹن جنگ کی بجائے بات چیت کے راستے کو ہی ترجیح دیں گے تاکہ خطے کو مستقل تباہی سے بچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔